sa akin ba? Rising Star High. मैं आपके सामने नादे शरीफ पेश करना चाहती हूँ, समाज फरमाइए। सब नबियों से आला मेरा खाली कमली वाला, काली कमली वाला, काली कमली वाला, आका शहर मदीने वाला, सब नबियों से आला मेरा खाली कमली वाला। वो बद्र मुनीर नबूवत
کروں. سبحان اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے بڑا درود شریف کا نام. پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں. پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں. گلشن مدینہ کی، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں. مصطفیٰ کے قدموں کے دھول کا اثر دیکھو. مصطفیٰ کے قدموں کے دھول کا اثر دیکھو. آج بھی مدینے کی، آج بھی مدینے کی وادیاں چمکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. الہی برابر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. شکریہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میری دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں تشریف پیش کرنے سے پہلے مرتبہ درود شریف کا نظر تشریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم. کہاں میں کہاں مد ذات گرامی میں سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان کہاں نام نامی کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. آج شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف مہیا پیش کریں.
اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، دیکھتی گردنے قانبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف کا نظارہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ فخرِ کون مدار رحمت دو جہاں، فخرِ کون مدار رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبین، سید الانبیاء شافع المذنبین، تو سلامت رہے اے رسول امی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے اعلیٰ جواب، میرے مولا جواب، میرے اعلیٰ جواب، میرے مولا جواب، جانے ایمان جواب، روح قرآن جواب، جانے ایمان جواب، روح قرآن جواب، لا جواب، لا جواب، لا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ پیش کریں۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی۔ پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری
سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھوں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی کی مدنی النبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں میرا نبی ہے وہ میرا وعلیکم السلام نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن روتا ڈپتی رہے دل مچلتا رہے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکل
जनाब गुलाम निसानी साहब सीनियर एडवोकेट तशरीफ ला रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है इनको खैर मकबूल करें। और हैदराबाद एजुकेशन फाउंडेशन के ट्रस्टी जनाब फरहान साहब एडवोकेट, उसका भी खैर मकदम है। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं वो शौक़ियत मफलूज हुए, दिल चौक तमाशा भूल गया, दिल चौक तमाशा भूल गया, फिर रूह को अंधेरा से मिला, काबीद जुनून बेकार हुआ, काबीद जुनून बेकार हुआ, तंगों का तमाशा याद रहा, नज़रों का तमाशा भूल गया, नज़रों का तमाशा भूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंडियन स्टार हाई स्कूल की तालिबा हैं, गैर मुस्लिम हैं। ये आपके सामने नात शरीफ पेश करेंगी। इनका नाम है शालू कुमारी, बिल्डे गजेंद्र, इंडियन स्टार हाई स्कूल। आप गैर मुस्लिम हैं, इंशाल्लाह आपके सामने नात पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नात शरीफ पेश करने से पहले एक मरतबा बोलिए सुनिए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने
اور قیامت تک کے لیے اسے پائیں گے اور تابندی عطا کی۔ کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ حاضرین گرامی، آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے آورق پر فتنوں کو دیکھیں گے جو مختلف ادوار میں اسلام اور مسلمانوں پر آئے۔ کوئی بھی دور فتنوں سے خالی نہیں، مگر ہر دور کے مسلمانوں نے ان فتنوں کے خلاف اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے ان کا سدباب کیا۔ عاشقان رسول، آج جب کہ دین کی حفاظت و اشاعت ہم مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی داستان سنانے، خون ماجیہ کا حوالہ دینے اور تاریخ اسلام کی سچی کہانیاں سنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم میں سے ہر فرد کو اسلام کا حقیقی نمائندہ بننے اور علم و کردار میں اسلامی روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دور ہے، نبوی روح کو پیدا کرنے کا دور ہے اور اسوہ حسنہ کو اپنانے کا دور ہے، تب جا کر کہیں ہم دین کی حفاظت و اشاعت کا فریضہ اس میں خوبی انجام دے پائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، حکم سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، محترم مقام صدر علی مقام، اساتذہ اکرام اور مہمانان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیری رات ہے شمس الظہر کی بات کرو، اندھیری رات ہے شمس الظہر کی بات کرو، ستاروں آؤ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ آج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
حقیقہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین حضرات بزرگان اعظام دوستوں اور ساتھیوں آج کے دینی پروگرام میں رحم کے عنوان پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں امید کہ آپ میری ہمت افزائی فرمائیں گے معزز سامعین رحمان و رحیم اسماء الحسنی میں اللہ کی صفات جمالی ہے رحمان کے معنی زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحیم کے معنی بڑا ہی مہربان کے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم میں 100 حصے ہیں جن میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصے کو عالم میں تقسیم کیا ہے انسان خلیق اللہ نائب اللہ مظہر صفات ربانی ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جذبہ ترحم ایثار و ہمدردی انسانوں میں سب سے زیادہ رکھی ہے دیکھا جائے تو یہ انسان کا عظیم و امتیازی و ذوق ہے شاعر نے یہ یاقوت کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان انسانوں میں سب سے زیادہ شفیق و مہربان ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو رحمت العالمین کے خطاب سے نوازا گیا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء جس کا ترجمہ ہے کہ رحم کرنے والوں پر خدا رحمان بھی رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں دوسروں پر رحم کرو تم پر رحم و کرم کی بارش ہوگی لوگوں کے خطاؤں کو معاف کرو اللہ تمہارے گناہ اور لغزشوں کو معاف کرے گا محترم بزرگوں رحم کی بہت ساری صورتیں ہیں آپ کے پڑوس میں ایک شخص بھوکا رہتا ہے آپ نے ایک وقت اسے کھانا کھلا دیا یہ بھی رحم ہے ایک شخص بیمار ہے اس بیمار کو ڈاکٹر کو دکھلا کر دوا دلا دی یہ بھی رحم ہے ایک شخص پیدل چل رہا ہے اور پیدل چلنا اس کو دشوار ہو رہا ہے آپ گاڑی پر سوار ہیں آپ نے گاڑی پر سوار کیا اور منزل تک پہنچا دیا یہ بھی رحم ہے اور بہت صورتیں ہیں رحم کی پھر جسمانی رحم بھی ہے ذہنی رحم بھی ہے وما علیہ الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے یہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے شراب کہن پہ پلا ساغیا شراب کہن پہ پلا ساغیا وہی جام گردش میں لا ساغیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضی سوز صدیق دے جوانوں کو سوز دیگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے نحمد ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم اگر اس سے مجھے
سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى انا لله وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. محترم صدر جلسہ, معزز سامعین کرام, عزیز دوستوں اور ساتھیوں, آج کی اس نورانی محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ہم کس کے ہیں اور کس کے لیے ہیں. میں اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ آپ جیسے صاحب فن و کمال حضرات کے سامنے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے. اس عنوان پر کچھ کہنا اور سننا یقیناً ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت, اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. محترم حضرات, کسی انسان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم کون ہو, کس کے ہو, کس کے لیے ہو, کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے, تو یقیناً آنکھ ممانہ خیش پر سر قسم کے سوالات کے درست جوابات دینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں, کیونکہ ان سوالات کا تعلق ظاہر سے زیادہ معنی اور مشاہدہ سے زیادہ نظریے سے ہے, محسوسات و تجربات سے زیادہ علم و غیب و مخفی حقائق سے ہے. سامعین حضرات, یہ اور ان قسم کے سوالات کے جوابات معلوم کرنے اور جاننے کے اس دنیا میں دو ہی ذریعے ہیں. ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات. ہم کس کے ہیں اور کس کے لیے ہیں کا جواب جاننے کے لیے قرآن کھولے تو قرآن کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, in Islam, good manners are considered a significant part of faith. Respect, kindness, considered often referred as adab. Others to how they interact with their family, strangers and even neighbors. سبحان اللہ سبحان اللہ. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین اکرام اور میرے تمام عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. آج کی میری تقریر کا موضوع ہے بھائی کی اہمیت اور ادب. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محبت, اخلاص اور قربانی جیسے خوبصورت جذبے سے نوازا ہے. بھائی کا رشتہ کا تعلق خون سے ہوتا ہے. یہ تعلق زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کے لیے مضبوط سہارا بنتا ہے. بھائی کی اہمیت اس بات سے بیان ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے بچپن کا ساتھی ہوتا ہے بلکہ زندگی کے ہر مراحل میں ہمارا مددگار بھی بنتا ہے. بچپن کی شرارتیں, جوانی کی مشکلات اور بڑھاپے کی ذمہ داریوں میں بھی ایک مضبوط دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے. مضبوط دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے. بھائی کی اسلام میں بھائی چارے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ بھائی چارے کی ادب کرنا چاہیے. آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے. آمین. سبحان. طلائع کرام ہائی اسکول عاقب قمر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, مل جائیں گے تو بہت مگر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیے محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیے محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. محترم حضرات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے, بالکل اسی طرح
إلى الأمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بے کرم ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں آج تک زندہ رکھا اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے قرآن جیسی رحمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا. صدر محترم اور دیگر مہمانان خصوصی اور میرے عزیز دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعظیم کی جس نے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم کی جس نے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم، خالق نے اس کو آتش دوزخ حرام کی. آج میں آپ سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور مبارک سے پیدا فرمایا. وہ نور قدرت الہی سے جہاں جاتا تھا سیر کرتا تھا، اس وقت لوح دینا قلم جنت صدق اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طہورہ معین ہے اور میں 7ویں جماعت کی طالب علم ہوں. اب میں آپ کے سامنے حضرت باعزی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا حیرت انگیز واقعہ سنانا چاہتی ہوں. حضرت باعزی بستانی کو سلطان العارفین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. تصوف کے 10 بڑے اماموں میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے. حکایت میں آتا ہے، ایک دن باعزی بستانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی میں مصروف تھے. اچانک اشارہ ہوا کہ اے باعزی، سامان کے بت خانے میں چلے جاؤ، انہیں کی عید میں انہیں کا لباس رہبا پہن کر شامل ہو جاؤ. باعزی بستانی فرماتے ہیں، میں نے اسے شیطان کی شرارت اور وسوسے سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن بار بار یہی اشارہ ہوتا رہا تو میں سامان کے بت خانے میں انہیں کا لباس رہبا پہن کر شامل ہو گیا. لوگ جمع ہو رہے تھے. کچھ دیر بعد ان کا بڑا عالم وہاں پہنچ گیا. لوگ اس کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش تھے. بہت دیر تک وہ عالم کچھ نہ بولا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑے عالم سے سوال کیا کہ ہم یہاں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ذیشان ہے. میں مارٹھا اسکول کا پڑھنے والا اول جماعت کا طالب علم ہوں. میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کے بعد کوئی شریک ہے، اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی سے مدد نہ مانگو، آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. جناب علی وقار پہلی وحی آئی ہے اقرا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی کہ تجھے زندگی کا پہلا سبق ملا. پڑھ یعنی کہ علم حاصل کر. جناب صدر تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کا کھوج لگاتا ہے، زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے. پانی اور سورج کی شعاع سے توانائی کے حصول تک سب تعلیم کی مرہون منت ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر موت تک علم حاصل کرو. جناب والا تعلیم کا حصول نہ صرف کامیابی کا ضامن ہے، بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو